دعا اللہ سے مانگا کریں. بڑی پتے کی بات بتا دوں, میرے لیے بھی ہے, میں بھی محتاج ہوں, آپ کے لیے بھی, کہ اللہ میری نسلوں میں سے تو ایسے بندے ضرور چننا جو عالم میں تیرے دین کے لیے جن کا انتخاب ہو جائے, اور جن کا انتخاب ہو جائے انسانیت کی فلاح کے لیے, خیر کے لیے. اور اللہ خیر کے کام کو اور خیر کی خبروں کو اور خیر کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ میری نسلوں میں سے انتخاب ضرور کر. ایک اور دعا مانگا کریں کہ یا اللہ, میں ایک روایت میں نے ایک جگہ پڑھی ہے, اب وہ روایت یاد نہیں ہے مجھے, اگر کسی کو یہ روایت ملے جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس کا مفہوم عرض کروں گا, تو وہ روایت مجھے ضرور بھیجیں. کسی کتاب میں پڑھی تھی, اب اس کا حوالہ بہت ڈھونڈا میں نے نہیں ملا مجھے. وہ روایت یہ ہے, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی نسلوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے, اس رگ کا اثر نسلوں میں آتا ہے. روایت کا مفہوم یہ ہے. اور اسی ضمن میں کہ ایک شخص کے بچہ جو ہے اس کے رنگ خاندان میں تھا نہیں, آقا کی بارگاہ میں آیا اور حضور میرے یہ بچہ پیدا ہوا, اور اس کو شک تھا کہ یہ میرا ہے یا نہیں. تو میرے آقا نے کیا فرمایا, کیا تیرے اونٹ نے کبھی وہ بچہ دیا ہے جو نہ اونٹنی کا ہے نہ اونٹ کا ہے, اس کا رنگ دیا ہے؟ میں ہاں. اس ضمن میں حضور نے فرمایا تھا. اب روایت پوری سمجھ آ رہی؟ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں کہ بعض اوقات پچھلی نسلوں میں سے, پچھلی لڑیوں میں سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے, اس رگ کا اثر ہوتا ہے. اب یہ واقعہ سنا کہ جو دعا میں کروانا چاہ رہا ہوں وہ دعا سمجھے کہ اللہ اگر میری پچھلی نسلوں میں سے کوئی تیرا نیک, کوئی درویش, کوئی سخی, کوئی حلیم, کوئی ولی ایسا ہے, اللہ اس کی رگ ایسی ہو, اس کی رگ میں سے میری نسلوں میں سے نسلیں چلا اور وہ رگ منتقل کر میری نسلوں میں. اور اللہ پچھلی نسلوں میں کوئی ایسا بندہ تھا جس سے کوئی نافرمانیاں ہوئیں, اور جس سے کچھ دکھ ہوئے, جس سے کوئی فریب ہوئے, یا جس سے غفلتیں ہوئیں, اور اس کی زندگی حتی زرتم المقابر غفلتوں میں گزر گئی. کل کی بات ہے, میں نکلا تو ایک صاحب نے مجھے ایسے کاغذ دیا, ایک خاتون کھڑی تھی بوڑھی, کاغذ دی, میرا شوہر فوت ہو گیا. میں نے کہا آپ اسلام آباد سے آئی ہیں؟ ہاں. میں نے کہا آپ کا شوہر فلاں شعبے سے ریٹائر تھا, مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں. میں نے کہا اسی زندگی میں گزر گیا؟ کہا اسی زندگی میں گزر گیا. غفلت کی انتہا, غفلت کی انتہا. اللہ میری نسلوں میں سے ایسی نسلیں آئیں کہ اللہ تو انسانیت کو خیر پہنچانے والی, تقوی کو اختیار کرنے والی, اور تیرے محبوب کی محبت اور عشق لینے اور پھیلانے والی ایسی نسلوں میں سے اللہ تو پچھلی زندگیوں میں سے کوئی رگوں میں سے ایسی رگ آگے چلا. اللہ سے مانا کریں, چنگیا جو مندے تھے مندیا جو چنگے, اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے. یہ نظام قدرت ہے. بس دعا کہ والا میری نسلوں میں سے کوئی ایسی نسلیں عطا فرما. اگر کوئی میری پچھلی لڑیوں میں, میری پچھلی نسلوں میں, میرے آباء و اجداد میں کوئی ایسا تھا نیک جو تجھے پسند تھا, اللہ وہ نسلیں عطا فرما, وہ نسلیں عطا فرما. ہماری زندگی میں دعا کی طاقت اور تاثیر ہے, دعا کی طاقت اور تاثیر ہے. اور کسی ولی کی دعا اور نگاہ, اللہ اکبر, نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی کرم, بات کیجئے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. نیو آرلینز ایک شہر ہے یہاں پہ, اس کے قریب میں کینر شہر میں ہوتا ہوں. جی کیا وقت ہے آپ کے ہاں, ٹائم کیا ہوا؟ یہاں پہ اس کا 5:05 ہو رہے ہیں. 5:05 صبح کے 5 بج کے.
جی ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہیں اور گے؟ جی میرا سید عباد نام ہے، جی اور میرے 2 بیٹے ہیں امریکہ میں، بہت سالوں سے ہوں، ایک تقریباً 21 سال سے میں یہاں کیب چلا رہا ہوں یہاں پہ، اور بڑی محنت سے مشکل سے کر کے میں نے بچوں کو پال کے بڑا کیا یہاں، اور دونوں بیٹے میرے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پل کے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، دونوں میڈیکل کالج میں آئے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا مسئلہ؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ میڈیکل کالج میں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے حکیم صاحب، کہ انہوں نے ان کی پڑھائی جو ہے وہ ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور وہ مطلب اپنے پڑھائی میں بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مطلب تقریباً ایسا ہو گیا ہے ان کو جیسے اب آخری بالکل کالج سے کہیں نکال نہ دیا جائے ان کو، دوپہرے مطلب بہت ڈپریشن میں آ گئے ہیں دونوں ہی۔ ایک بڑا بیٹا 30 سال کا ہے، حماد نام ہے، اور چھوٹا بیٹا عباس نام ہے، اس کی 26 سال کی عمر ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، جی یا حسیبوں کا وظیفہ میں نے جس کو بھی دیا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے اور بچوں کی جی ترقی کے لیے، بچوں کے میرٹ کے لیے، یا حسیبو۔ اچھا ایک کام یا حسیبو، سنیے، اس کی 2 ترکیبیں ہیں، 2 ترکیبیں۔ جی ایک ترکیب تو یہ ہے کہ روزانہ 3300 دفعہ پڑھیں، اور ایک ترکیب یہ ہے کہ 3300، جی ہاں، اور ایک ترکیب ہے روزانہ 313 دفعہ پڑھیں۔ جی ایک تو یا حسیبو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ 313 بار یا 33 بار، صبح شام یا ایک بار، ایک تو یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے 2 تسبیح، دیکھیں آپ پھر بول رہے ہیں، دوسرا 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو بخشیں۔ اولاد کے لیے حضرت عمر جو ہے وہ حضرت عمر پھر نگرانی کریں گے اولاد کی اپنے درے کے ساتھ، یہ بہت بڑا راز ہے، اپنے درے کے ساتھ نگرانی کریں گے۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں 2 تسبیح، اور ان کو عرض کریں ہمارے جو ختم خواجگان ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں اور ایصال ثواب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کو، صلحاء کو، یہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بڑے راز ہوتے ہیں۔ ان کی روح کو عرض کریں کہ اللہ کی مدد سے جو ہے میری اولاد کی نگرانی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئیں گے تو اپنا درہ بھی ساتھ لائیں گے، جو ایسے مانے گا ٹھیک، ورنہ درے سے ٹھیک کریں گے۔ یہ بہت بڑا راز دے رہا ہوں آپ، بلکہ بعض جو ہے اولیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قیامت تک کی نسلیں سونپ کر گئے ہیں، یہ بھی اس سے بڑا راز ہے۔ تو چونکہ آپ کے غم کو میں نے دیکھا محترم، آپ کی نسبت تسبیح خانے سے ہے، تو اس لیے یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ بہت بڑے راز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابکری کے وظائف تسبیحات تو تسبیح خانے کے پہلے سے کر رہے ہیں، ان کی بھی آپ کو اجازت ہے، وہ بھی آپ کرتے رہیں۔ اور یہ تسبیح سورۃ اخلاص کی کسی وقت بھی پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں، ایک ٹائم پڑھ لیں، کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، اور جتنا پڑھیں گے توجہ سے ان کی روح کو ہدیہ کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مال بھی دیں، نیٹ بھی دیں، پیسے بھی دیں، کسی ایسے ضرورت مند کو جو واقعی ضرورت مند ہو، سوال کرنے والا نہ ہو، ان کی ہلکی ضرورت پوری کر کے وہ اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیں، امیر المومنین عمر کو دیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال بند کر رہا ہوں، آپ کو بہت تفصیلی وقت دیا میں نے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ۔ اور یہ وظیفہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ، یہ وظیفہ جو دیا ہے یہ پوری دنیا کو ہدیہ ہے میری طرف سے، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جتنے مخلصین ہیں، یہاں ہیں جہاں بھی ہیں، سب کو اجازت ہے۔ السلام علیکم۔